قرآن کریم کے 5 نام ہیں جی۔ نمبر 1 القرآن، الفرقان، الکتاب، الذکر، التنزیل۔ ماشاء اللہ۔ قرآن کریم کا یہ لفظ قرآن کریم میں کتنی مرتبہ 61 مقامات پہ ہوا ہے۔ قرآن کی تعریف، قرآن کسے کہتے ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا وہ کلام جو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، شاباش، یہ تقریباً سب کو آ گئی ہے۔ آپ کے مائنڈ میں ایک بات ہونی چاہیے، بار بار جب چیز بولتے ہیں نا تو وہ ایک وقت آتا ہے انسان کے ذہن میں نقش ہو جاتی ہے۔ جب بھی قرآن کا لفظ کوئی بولے گا تو آپ کے ذہن میں فوراً آ جائے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وہ کلام جو اللہ کے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا گیا اور مصائب میں لکھا گیا، یعنی باقاعدہ خالی نازل نہیں، وہ کتابی صورت میں بھی ہے، اور پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ہم تک سینہ در سینہ تواتر کے ساتھ بغیر کسی شک و شبہ کے پہنچا ہے۔ شاباش، بہت اچھا۔ دوسری بات تھی وحی اور اس کی حقیقت۔ میں نے عرض کیا تھا کہ ذرائع علم حاصل کرنے کے ذرائع اللہ تعالیٰ نے 3 عطا کیے ہیں۔ اس سے پہلے تمہیدی بات یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کس کو پیدا کیا جی؟ انسان کو۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کر کے کس میں ڈالا ہے؟ آزمائش میں۔ ہر انسان آزمائش کے مراحل سے گزر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ان آزمائش کے مراحل سے گزرتے ہوئے اللہ نے، لازمی بات ہے کہ حق سچ کی طرف جانے کے لیے یا برائی کی طرف جانے کے لیے یا اسے بچنے کے لیے معلومات ضروری ہے۔ ایک بندے کے پاس نالج ہی نہ ہو، اس سے کس چیز کا پتہ ہی نہ ہو تو بیچارہ کیا کرے گا؟ وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو اس جو معلومات انسان کو زندگی کے لیے یا اسلام کے لیے یا اخروی زندگی کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے حصول کے کتنے ذرائع ہیں؟ 3۔ نمبر 1 حواس خمسہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی جسم کی 5 بنیادی طاقتیں، یہی اصل بنیاد ہے انسان کی۔ پہلی کون سی طاقت ہے؟ دیکھنے کی طاقت۔ شاباش۔ دوسری سننے کی طاقت۔ تیسری شاباش۔ چوتھی چکھنے کی طاقت۔ اور 5ویں پکڑنے کی طاقت۔ یہی بنیاد ہے۔ ان 5 ذرائع سے ہی انسان کسی چیز کا نالج حاصل کرتا ہے۔ آنکھ سے دیکھ کے پتہ چلتا ہے، کان سے سن کے، آواز سن کے کس کی آواز ہے، زبان سے چکھ کے، ناک سے سن کے اور ہاتھ سے۔ شاباش۔ یہ جو 5 ذرائع ہیں نا، یہ ایک حد تک دیکھتے ہیں، ایک حد تک فیلنگ کر سکتے ہیں۔ جب ان 5 حواس خمسہ کی اپروچ ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد پھر آگے دوسرا ذریعہ کون سا ہے؟ عقل۔ انسان اپنے مائنڈ سے، ذہن سے سوچتا ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کی عقل اسے سمجھاتی ہے۔ اور مثلا جس طرح کی دنیا میں انسان پیدا ہوا ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے، یہ بات تو ضرور ہے کہ کسی نے پیدا کی ہے تو یہ پیدا ہوئی، عقل مانتی ہے خود بخود کوئی چیز نہیں بنتی۔ خود بخود کوئی چیز پیدا ہو سکتی ہے؟ کوئی چیز بھی خود بخود ہوتی نہیں۔ یہ الگ تھیوری ہے کہ بس ایک چیز تھا اور دھماکہ ہوا اور کائنات بن گئی۔ ایسا نہیں ہوا، دھماکہ نہیں ہوا، اللہ نے پوری کائنات کو بنایا۔ یہ عقل بتاتی ہے کسی نے بنایا ہے تو یہ چیز بنی ہے، لیکن کس مقصد کے لیے بنایا ہے، اس کو کیوں پیدا کیا گیا ہے، اس کے ذمہ کون سی ذمہ داریاں ہیں، یہ عقل کا ذریعہ بھی نہیں بتا سکتا۔ اس کے لیے کیا چیز ضروری ہے جی؟ وحی کسے کہتے ہیں عرف عام میں؟ جو بندے اور اللہ کو آپس میں ملاتی ہے۔ اللہ اور بندے کا درمیان میں جو کانٹیکٹ ہوتا ہے نا، یہ ہوتا ہے وحی کے ذریعے۔ حواس خمسہ کے ذریعے انسان اللہ سے کانٹیکٹ نہیں کر سکتا۔ انسان کو پتہ ہے، اس کی آنکھ کو کیا پتہ ہے خدا کیسا ہے؟ کبھی کسی انسان نے خدا کی آواز سنی ہے؟ نہیں سنی۔ اللہ کی طاقت کو کسی نے سونگا ہے؟ نہیں۔ یہ حواس خمسہ میں نہیں، عقل میں اللہ آ ہی نہیں سکتے۔ اللہ کو کیسے انسان کی چھوٹی سی عقل اپنے اندر لا سکتی ہے؟ تو اللہ کی معرفت کے لیے اور اللہ تعالیٰ سے کانٹیکٹ کرنے کے لیے جو ذریعہ اللہ نے دیا وہ کیا ہے؟ وحی۔ اچھا، اب یہ وحی کیا ہوتی ہے؟ آج انشاءاللہ اس کی اوپر ہم تھوڑی سی بحث کریں گے۔ وحی کا لغوی معنی عربی میں، یہ عربی کے اندر یہ محاورہ استعمال ہوتا ہے، وحیون۔ وحیون ایک لفظ ہے، وحیون ایک لفظ ہے، ایحاءن۔ یہ ایک سمجھ لو، انشاءاللہ آگے آپ کو کام آئے گا۔ اور ماشاءاللہ پڑھنے والے بچے ہیں، آج کل پرانا زمانہ نہیں رہا، آپ کے ذہن میں بڑے کوشچن آئیں گے، اور ابھی میں بتاؤں گا، وہ کہتا نا آپ کہیں گے یہ بات تو ہے۔ ایک لفظ ہے وحیون،
ایک ہے ایحاؤن، وحیٌ اس کا معنی بھی وہی ہے، ایحاؤن کا معنی بھی وہی ہے، لیکن تھوڑا سا ان میں فرق ہے۔ جو لفظ وحی ہے نا، وحی کا معنی ہے جلدی سے کوئی اشارہ کرنا، وحیٌ کا لغوی معنی ہے جلدی سے اشارہ کرنا، یہ لغوی معنی ہے۔ اور اصطلاح شرع میں اللہ تعالیٰ کا وہ کلام جو اس کے کسی نبی پر نازل ہو، آسان سی تعریف ہے۔ وحی اللہ تعالیٰ کا وہ کلام جو کسی نبی پہ نازل ہو اسے وحی کہا جاتا ہے۔ اب یہ قرآن اللہ کی وحی ہے نا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی ہے، تو وحی کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ جل جلالہ کا وہ کلام جو اللہ کے کسی نبی پر نازل ہوا ہو۔ لغوی معنی اس کا ہے جلدی سے اشارہ کرنا۔ اچھا، یہ جو لفظ وحی ہے یہ اتنا زیادہ مشہور ہو چکا ہے، آج کوئی بندہ یہ کہے کہ میری طرف وحی آئی ہے تو لوگ کیا کہیں گے، یہ کون ہے؟ جھوٹ ہے، گستاخ رسول جھوٹ ہے، اللہ کے نبی کے علاوہ کسی طرف وحی آ نہیں سکتی۔ حالانکہ قرآن کریم میں آپ دیکھیں تو قرآن کریم میں انبیاء کے علاوہ بھی کسی کے لیے وحی کا لفظ استعمال ہوا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ تو ایک ہوتا ہے ایحاؤن، ایحاؤن یہ کہتے ہیں کہ وحی تو وہی ہوگا کہ جو وہ خاص الہام جو اللہ نے نبی پر اتارا، یا خاص وہ کلام جو اللہ نے نبی پر اتارا اسے وحی کہا جاتا ہے۔ جو اس کے علاوہ کسی غیر کی طرف استعمال ہوا ہو، نبی اور غیر نبی کے لیے، اس کو ایحاؤن کہتے ہیں۔ نبی کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف اگر وحی کا لفظ استعمال ہوا ہے اسے ایحاؤن کہتے ہیں۔ جیسے قرآن کریم میں آپ پڑھیں گے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی، وَأَوْحَىٰ إِلَى النَّحْلِ، اور ہم نے وحی کی نحل کی، شہد کی مکھی کی طرف۔ شہد کی مکھی نبی تو نہیں ہے لیکن وحی کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ ایسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا ذکر آتا ہے سورہ قصص میں، وہاں میں یہ آتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغَةً، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ نبی نہیں ہے لیکن وحی کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ ایسے ہی وَأَسْنَا الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، وہ نوح علیہ السلام کی جو کشتی بن رہی تھی تو آپ کو کہا گیا کہ آپ کشتی بنائیں ہمارے سامنے۔ اب اللہ کی آنکھ ہم ثابت نہیں کر سکتے، اللہ دیکھتے ہیں آنکھ کہ اللہ محتاج نہیں ہے، تو فرمایا وَأَسْنَا الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ ہماری آنکھوں کے سامنے یعنی ہمارے روبرو آپ بنائیں، وَوَحْيِنَا، اور ہماری وحی سے بنائیں۔ تو یہ اب نبی کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے، تو جو نبی کے لیے استعمال ہوگا اسے کہتے ہیں وحی، اور نبی کے علاوہ کسی کے لیے استعمال ہو اسے کہتے ہیں ایحاء۔ یہ تھوڑا سا فرق، جو ہلکا سا معمولی سا فرق ہے۔ ویسے وحی کا لغوی معنی ہوتا ہے جلدی سے اشارہ کرنا، اور اصطلاح شرع میں وحی کہتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ کا وہ کلام جو اللہ کے کسی نبی پر نازل ہو اسے وحی کہا جاتا ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں وحی اور ایحاء میں فرق یہ ہے کہ وحی خاص وہی الہام یا وہ خاص علم ہے یا خاص وہ کلام ہے جو صرف اور صرف نبی پہ نازل ہوتا ہے، اور ایحاء جو ہے وہ نبی کے لیے بھی ہو سکتا ہے اور غیر نبی کے لیے بھی ہو سکتا ہے، جیسے شہد کی مکھی کا ذکر آتا ہے، یا جس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا ذکر آتا ہے، تو وہ نبی نہیں ہیں لیکن ان کی طرف جو، یا ایسے ہی ذوالقرنین یا خواجہ خضر کے بارے میں جو الفاظ آتے ہیں انشاءاللہ آگے چل کے آپ پڑھیں گے، تو وہ غیر نبی ہیں، ان کی طرف جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ وحی نہیں ہے، اسے ایحاء کہا جاتا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ میں نے عرض کیا کہ وحی کا لغوی معنی ہوتا ہے وحی یا ایحاء، جلدی سے اشارہ کرنا، اور اصطلاح شریعت میں وحی کہتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ کا وہ کلام جو صرف کس پر نازل ہو، انبیاء میں سے کسی نبی پر نازل ہو، اسے وحی کہا جاتا ہے۔ پھر ایک لفظ ہوتا ہے ایحاء، نبی اور غیر نبی میں فرق کرنے کے لیے وحی خاص انبیاء کے ساتھ خاص ہو گئی ہے، اور ایحاء انبیاء کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور غیر انبیاء کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، اب جو وحی کی تعلیمات ہے نا، وحی کے ذریعے بندوں کو ان باتوں کی تعلیم دی جاتی ہے جو محض انسان کے حواس اور عقل سے معلوم نہ ہو سکے۔ وحی کے ذریعے اللہ جل جلالہ انسان کو ان باتوں کی تعلیم دیتے ہیں جو حواس خمسہ اور عقل سے معلوم نہیں ہو سکتی، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے وحی کو استعمال کیا ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں وحی کی ابتداءً 3 قسمیں ہیں۔ وحی کی ابتداءً
تین قسم. یہ کون کہتے ہیں؟ علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ. یہ نام یاد رکھیں. علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں وحی کی ابتداءً تین قسمیں ہیں. نمبر 1 وحی قلبی. وحی قلبی، قلب کسے کہتے ہیں؟ دل کو. وحی قلبی. نمبر 2 ہے دوسری کلام الہی. نمبر 2 کلام الہی. اور نمبر 3 ہے وحی ملکی. وحی قلبی، کلام الہی اور وحی ملکی. ملک کسے کہتے ہیں؟ فرشتہ. تو دیکھ رہے ہو فرشتہ، ملک کریم. سمجھ آ رہی ہے؟ تو فرشتے کو ملائکہ اسی سے ہوتا ہے نا. تو سب سے پہلی قسم کون سی ہے وحی کی جی؟ وحی قلبی. نمبر 2 کلام الہی. نمبر 3 وحی ملکی. یہ آگے تشریحات آئیں گی. اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء پہ وحی اتارتے ہیں، کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ انبیاء کے دل میں اللہ بات ڈالتے ہیں. کبھی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ کلام کرتے ہیں، جیسے کہ اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام کیا ڈائریکٹ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے. ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ حضرت موسیٰ کلیم اللہ. کلیم اللہ، اللہ سے ہم کلامی والے. تو یہ ہے اس کو کلام الہی. اور ایک وحی ملکی جو فرشتے کی صورت میں فرشتہ آ کے آپ سے بات کرتا ہے، اسے وحی ملکی کہا جاتا ہے. آج ہم نے پڑھا وحی کا لغوی معنی. جلدی سے اشارہ کرنا. اصطلاحی تعریف وحی کی کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وہ کلام جو انبیاء میں سے کسی نبی پر نازل ہوتا ہے اسے وحی کہا جاتا ہے. پھر وحی اور ایحاء میں فرق یہ ہے کہ وحی خاص انبیاء کے ساتھ خاص ہے لفظ، اور انبیاء کے علاوہ کسی غیر کے لیے جو قرآن میں وحی کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ ایحاء ہے. انبیاء کے لیے بھی ہو سکتا ہے اور غیر انبیاء کے لیے بھی ہو سکتا ہے، جیسے میں نے آپ کو 2 مثالیں دی ہیں. اس کے بعد میں نے عرض کیا کہ وحی کے ذریعے اللہ جل جلالہ انسان کو ان باتوں کی تعلیم دیتے ہیں جو انسان کو اپنی عقل اور حواس خمسہ سے پتہ نہیں چل سکتی. اچھا، پھر علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں وحی کی ابتداء کتنی قسمیں ہیں جی؟ 3. نمبر 1 وحی قلبی. نمبر 2 وحی کلام الہی. اور نمبر 3 وحی ملکی. یہ بھولنا نہیں چاہیے. وحی قلبی، کلام الہی اور ملکی. انشاءاللہ یہ جب آپ پائیں گے سورہ زخرف میں 25ویں پارے میں، وہاں انشاءاللہ بلکہ آگے لکھا ہے، وہ قرآن کی آیت آ جائے گی سامنے. اچھا، اب ہم اس کو پڑھتے ہیں. وحی قلبی، اس قسم میں باری تعالیٰ براہ راست انبیاء کے قلب کو مسخر فرما کر اس میں کوئی بات ڈال دیتے ہیں. اس قسم میں نہ فرشتے کا واسطہ ہوتا ہے اور نہ نبی کی قوت سامعہ حواس کا. لہٰذا اس میں کوئی آواز نبی کو سنائی نہیں دیتی، بلکہ کوئی بات دل میں جاگزی ہو جاتی ہے، اور ساتھ ہی یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے. اور یہ کیفیت بیداری میں بھی ہو سکتی ہے اور خواب میں بھی ہو سکتی ہے. سبحان اللہ. وہی بات جو میں نے آپ سے عرض کی ہے. وحی قلبی کسے کہتے ہیں؟ میری طرف دیکھیے. وحی قلبی کسے کہتے ہیں؟ وحی قلبی کا خلاصہ نچوڑ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کے دل کو ڈائریکٹ مسخر کرتے ہیں. مسخر یعنی اس کو ایک تسخیر ہو جاتی ہے، جیسا سورج مسخر ہے اللہ کے حکم سے چل رہا ہے. تو اللہ نبی کے دل کو ڈائریکٹ مسخر کرتے ہیں. اب وہاں درمیان میں کوئی فرشتہ بات نہیں کرتا. ویسے جب وحی آتی ہے فرشتہ آپ کے کان میں بات کرتا ہے، یا وحی کی آواز صحابہ پاس بیٹھے ہوئے سنتے بھی تھے. بخاری میں ہے کہ جب وحی آتی تھی تو ایسے آواز آتی تھی جس طرح ایک زنجیر کو نا ایسے آپ فرش پہ لگائیں نا، ایسے چلائیں تو ہلکی سی آواز آتی ہے، یا جس طرح شہد کی مکھیوں کا ایک بہت بڑا جھنڈ جا رہا ہو. کبھی آپ نے دیکھا ہے شہد کی مکھیاں اکٹھی جا رہی ہوں تو نیچے سے خاص آواز آتی ہے ایسے. یا میں اس کو اپنے الفاظ میں کہتا ہوں، بارش ہو رہی ہو اور کسی ٹرانسفارمر کے پاس سے آپ گزریں، اس میں سے خاص آواز آ رہی ہوتی ہے ایسی. یہ ایسے صحابہ کہتے ہیں، یہ تو اس دور میں ٹرانسفارمر نہیں تھا، سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. ایسی بنبناٹ شہد کی مکھیوں کی بنبناٹ کی طرح، یا جیسے ایک زنجیر نیچے گرتی ہے آہستہ آہستہ، اس کی طرح ایک آواز صحابہ بھی سنتے تھے. یہ درمیان میں پیارے آقا کے ساتھ جبریل علیہ السلام کی ہم کلامی ہو رہی ہوتی تھی. لیکن وحی قلبی میں نہ جبریل سامنے ہوتے ہیں، نہ کوئی آواز آتی ہے کہ نبی کے کان میں آواز ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نبی کے دل میں ڈالتے ہیں اور نبی محسوس کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. اور اس کی حالت بیداری میں بھی ہو سکتی ہے اور حالت خواب میں بھی ہو سکتی ہے. جس طرح آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا، 3 دن مسلسل دیکھا تھا.
ہے کسی کو پتا؟ ہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا کریں؟ اپنی پسندیدہ اور محبوب چیز کو قربان کریں. آپ اٹھے آپ نے اونٹ ذبح کر لی, گائے ذبح کر لی, بکریاں ذبح کر لی, پھر کہا محبوب جگہ چیز آپ سمجھ نہیں آئی, پھر فرما اپنے بیٹے کو ذبح کریں. اب یہ نبی کا خواب بھی وہی ہوا کرتا ہے, نبی کا خواب بھی وہی ہوا کرتا ہے. نبی کا خواب ہماری خواب کی طرح نہیں ہوتا. جو اللہ کے نیک بندے اولیاء اللہ ہوتے ہیں ان کے اچھے خواب آتے ہیں, اور اچھے خواب بھی ایک انسان کی رہنمائی ہوتی ہے. تو انشاءاللہ اس پہ بھی آپ نے موقع پر بات کروں گا. تو یہ وحی قلبی کہ انسان نبی کے دل کو اللہ مسخر کرتے ہیں, اور نبی کو فیلنگ ہوتی ہے, محسوس ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے. کئی دفعہ عام طور پہ اللہ والوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے, دل میں ایک بات آتی ہے یار مجھے ایسا کرنا چاہیے, یار ایسا, میں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا مجھے سفر نہیں کرنا چاہیے, میں نہیں چاہتا ہوں. دل ہی نہیں کرتا انسان کو نیک بندے کا, وہ بعد میں پتہ چلتا ہے اچھا ہوا نہیں گیا ورنہ آگے حادثہ ہو گیا تھا. تو یہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہوتا ہے انسان کے لیے. تو یہ وحی قلبی ہوتی ہے, سمجھ آ گئی؟ وحی قلبی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ نبی کے دل کو مسخر کرتے ہیں اور اس کے دل کے اندر بات ڈالتے ہیں. نہ نبی کو آواز آتی ہے نہ نبی کے سامنے فرشتہ آتا ہے. یہ اس کو کہتے ہیں وحی قلبی. اچھا, جس طرح میں نے عرض کیا کہ یہ خواب میں بھی ہو سکتی ہے اور حالت بیداری میں بھی ہو سکتی ہے. خواب میں ایسے جیسے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خواب دکھایا تھا, اور حالت بیداری میں بھی ایسا ہوتا ہے. آپ سورہ اس میں حشر میں پڑھیں گے 28ویں پارے میں کہ جب نبی علیہ السلام کا بنو قریظہ کے ساتھ معاملہ ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ آپ ان کے قلعوں کو گرا دیں, ان کے درختوں کو کاٹ دیں, ان کے گھروں کو جلا دیں. اللہ نے کہیں بھی نہیں کہا, لیکن نبی کے دل میں بات آئی. وہ لوگ قلعوں سے باہر نہیں نکلتے تھے جنہوں نے آپ کے ساتھ غداری کی تھی, اور وہ لمبا ایک واقعہ آپ نے موقع پہ آپ پڑھیں گے. تو آپ نے فرمایا کہ آپ ایسا کرو کہ اندر چھپے ہوئے ان کی قیمتی خزانے کھجوریں پھلوں سے بھری ہوئی ہیں, اور ان کے گھر ہیں. وہ بڑا قلعہ تھا, چھپ گیا اس میں مسلمانوں سے بھاگ کے. تو انہوں نے غداری کی تھی اور منافقت کی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حکومت دوریاں کی تھی, تو وہ باہر نہیں نکل رہے تھے. جو بندہ کاروباری بندہ ہوتا ہے نا, بزنس مین ہوتا ہے, اس کو علی بھائی صحیح سمجھے گے, تو جب وہ دیکھتا ہے کہ اس کے بزنس پہ آ رہی ہے نا تو وہ اس پہ جان بھی لگا دیتا ہے کہ میرے بزنس میں لاس نہیں ہونا چاہیے. ان کا بزنس تھا, وہ کھجور کے درخت تھے بھرے ہوئے پھلوں سے, ان کے قیمتی گھر تھے. تو جب وہ باہر نہیں نکلنے لگے تو پیارے آقا نے فرمایا کاٹو درخت. جب ایک درخت کٹا, وہ لاکھوں روپے تھے ان کے, دوسرا کٹا نا تو انہوں نے دروازے کھول دیے باہر آ گئے. تو وہ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ آپ نے ہم نے وحی کی. اب وہ وحی قلبی تھی, وہ وحی کلام الہی اور وہ وحی ملکی نہیں تھی. تو بہت ساری باتیں قرآن میں ہیں. تو وحی قلبی ہمیشہ وہ ہوتی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کس کو مسخر کرتے ہیں جی, نبی کے دل کو مسخر کرتے ہیں. اس میں فرشتے کا واسطہ بھی نہیں ہوتا اور نبی کو کوئی بات بھی نہیں آتی, اور اسے محسوس ہو جاتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے. یہ کون سی قسم ہوئی جی؟ پہلی. دوسری ہے کلام الہی. دوسری کیا ہے جی وحی کی قسم؟ کلام الہی. یہ جو کلام الہی ہوتی ہے یہ براہ راست اللہ کلام کرتے ہیں دنیا میں, اس آسمان سے نیچے اور زمین سے اوپر. ڈائریکٹ جو ہم کلامی اللہ کی ہوئی ہے وہ صرف ایک پیغمبر کے ساتھ ہوئی ہے, وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہے. اس میں کوئی فرشتہ نہیں ہوتا تھا, بس اللہ کی آواز آتی تھی آپ کو. اور قرآن کہتا ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا, اور موسیٰ سے تو اللہ براہ راست ہم کلامی کرتے ہیں. اس کو کیا کہا جاتا ہے جی؟ کلام الہی. یہ آسان بات ہے, مشکل نہیں. پہلی تھی وحی قلبی جس میں نبی کا دل اللہ ڈائریکٹ مسخر کرتے ہیں, اور دوسری ہے وحی کلام الہی جس میں اللہ براہ راست نبی سے کلام کرتے ہیں, اور اس دنیا میں ایک پیغمبر کے ساتھ ہوا ہے. ہمارے آقا سے جو ہم کلامی ہوئی ہے وہ دنیا میں نہیں ہوئی. وہ کہاں ہوئی ہے؟ وہ عرش پہ ہوئی ہے, عرش دنیا سے اوپر ہے. وہ اگلے جہاں اوپر کا نظام ہے, وہاں تو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے. وہاں یہاں تو موسیٰ علیہ السلام آواز سنتے تھے نا. وہ جب پہلی دفعہ گئے موسیٰ علیہ السلام تو وہاں کیا دیکھا تھا؟ آگ دیکھی تھی. تو یہ آگ لینے کے لیے گئے, سردی تھی, تو موسیٰ آگ لینے گئے تو اللہ نے پیغمبری عطا کر دی. وہ آگ نہیں تھی, وہ اللہ کا نور تھا. تو بہرحال یہ دوسری قسم ہے جو اللہ ڈائریکٹ ہم کلامی کرتے ہیں, اسے کلام الہی کہا جاتا ہے. تیسری قسم ہے وحی ملکی. تیسری قسم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا پیغام کسی فرشتے کے ذریعے انبیاء تک پہنچاتے ہیں. وہ فرشتہ پیغام پہنچاتا ہے. اچھا, اب اس کے اندر بھی دو صورتیں ہوتی ہیں وحی ملکی میں.
اللہ تعالیٰ کا پیغام فرشتے کے ذریعے اللہ کس تک پہنچاتے ہیں؟ نبی تک پہنچاتے ہیں. اب یہ نبی تک پہنچاتے ہیں. کبھی تو فرشتہ انسانی صورت میں آتا ہے، پیارے آقا کے سامنے کئی دفعہ فرشتہ آیا اور وہ انسانی صورت میں آ کے حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں، کئی اور لوگوں کی صورت میں بھی جبرائیل علیہ السلام آئے. تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ فرشتہ انسانی صورت میں سامنے آ کے بیٹھتا ہے. کبھی یہ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز آتی تھی، آپ کے کان میں آ کر وہ فرشتہ جو ہے کہ وہ بات کرتے تھے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ فرشتے کو اصلی صورت میں پیارے آقا نے دیکھا ہے. جب پہلی مرتبہ وحی آئی تو آپ نے دیکھا جبرائیل کو. بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ آپ نے معراج کی رات میں دیکھا. بہرحال جبرائیل کو پیارے آقا نے اصلی صورت میں بھی دیکھا ہے. جبرائیل اسلام کے 600 پر ہیں، 2 پر ایسے کھول دیں تو زمین کا یہ مشرق مغرب چھپ جائے اس کے نیچے. وہ سورہ نجم میں آتا ہے. تو بات کا خلاصہ نچوڑ یہ ہوا کہ وحی کی 3 قسمیں ہیں. ایک وحی قلبی ہے، دوسری کلام الہی ہے، تیسری وحی ملکی ہے. وحی قلبی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ نبی کے دل کو مسخر کرتے ہیں. اس میں فرشتے کا واسطہ کوئی نہیں ہوتا، نہ کوئی آواز آتی ہے، اور نبی سمجھ جاتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ہے. اور یہ خواب میں بھی ہو سکتا ہے اور حالت بیداری میں بھی ہو سکتا ہے. اور وحی کی دوسری صورت ہے کلام الہی. اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ براہ راست بغیر کسی فرشتے کے نبی سے ہم کلامی کرتے ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام سے کوئی طور پہ آپ کی ہم کلامی ہوئی. اور تیسری ہے وحی ملکی کہ اللہ جل جلالہ اپنا پیغام فرشتے کے ذریعے نبی تک پہنچاتے ہیں. اب وہ فرشتہ کبھی انسانی صورت میں آتا ہے، کبھی نبی کے کان میں آواز آتی ہے، اور کبھی نبی فرشتے کو اصلی صورت میں دیکھتے ہیں. سب سے پہلے جو جبرائیل علیہ السلام انسانی صورت میں آئے اس کا جو واقعہ آتا ہے اس کو کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم یہاں اختتام کرتے ہیں. پہلی ایسا ہوا کہ صحابہ کرام ایسے جیسے ماشاءاللہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں ایسے ہی تھے، نبی علیہ السلام کے پاس سیکھنے کے لیے آئے ہوئے تھے. اسے حدیث جبرائیل کہا جاتا ہے. اس میں سے آپ کے لیے بڑی اہم پوائنٹ ہیں جو آپ کے لیے میں نے پیش کرنے. تو جبرائیل علیہ السلام آئے. اچھا، اب بہت ساری باتیں ایسی ہوتی تھیں کہ ان کے دلوں میں تھیں لیکن بول نہیں سکتے تھے. جس طرح ماشاء اللہ علی بھائی نے ایک سوال کیا ہے، تو یہ ہر بچے کے دل میں ایک سوال ہوتا ہے لیکن کر نہیں سکتے. تو ایسے صحابہ کرام کے بھی دل میں جھجک تھی، آپ وہ ڈائریکٹ بات کر نہیں سکتے تھے، بیٹھے ہوئے تھے، کیسے نبی علیہ السلام سے علم سیکھیں. تو عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایسے ہی بیٹھے ہوئے تھے تو اچانک ایک بندہ آیا اور ہم نے دیکھا اس کے چہرے پہ سفر کے آثار نہیں ہیں. جو بندہ سفر کر کے آتا ہے، دور سے آتا ہے، اس کے چہرے پہ مٹی پڑی ہوتی ہے، پسینے سے شرابور ہوتا ہے، جسم کی تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہوتی ہے، کپڑے میلے ہوتے ہیں مٹی کی وجہ سے. اس دور میں گاڑیاں تو نہیں تھی فارچونر پہ بیٹھ کے آئیں، یہ لینڈ کروزر پہ بیٹھ کے آئیں، آتے بھی تھے خچر پہ، گھوڑے پہ، اونٹ پہ بیٹھ کے آتے تھے. تو مٹی سے کپڑوں کا حال سد کا ناس ہوتا تھا. تو دیکھا اچانک ایک بندہ ہے اور ہم میں سے کوئی بھی اس کو نہیں جانتا اور مسافر بھی نہیں لگتا. فرماتے ہیں صاف ستھرے اور سفید کپڑے اس نے پہنے ہوئے تھے اور دوسرا کالے سیاہ اس کے بال تھے. اور آیا اور آ کر ڈائریکٹ نبی علیہ السلام کے گھٹنے کے ساتھ گھٹنے لگا دی اور آ کر نبی علیہ السلام سے سوالات کیے. اس نے پہلے کہا مال ایمان، بتاؤ ایمان کیا ہے، پھر اسلام کیا ہے. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تو کہتے صدق تھا، آپ نے سچ کہا. تو صحابہ کہتے ہیں اب حیران ہوئے کہ سوال بھی خود کرتا ہے، پھر جواب ملنے پر کہتا ہے آپ نے جواب بھی ٹھیک دیا ہے. بڑے اس نے سوالات کیے، بہت لمبے سوالات ہیں، وہ کر کے چلا گیا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانتے ہو یہ کون تھا؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہمیں تو نہیں پتا. فرمایا هذا جبرائیل اتاکم یعلمکم دینکم، یہ آج آپ کے پاس آئے تھے، تمہیں طریقہ سکھایا تھا کہ آپ نبی سے یوں دین سیکھو. اس میں ایک پتہ چلا کہ جب بھی ہم پڑھیں تو لباس ہمارا میرے سمیت سب کا کوشش کریں سفید ہونا چاہیے جیسے ماشاءاللہ پہلے آپ کا تھا. دوسرا یہ پڑھنے کا وہ زمانہ یہ جوانی کا ہے، یہ خاص کالے سیاہ بالوں کا زمانہ ہے، اس دور میں پڑھنا چاہیے. اور تیسرا بات ہے وہ کہ دوزانوں ہو کے بیٹھنا چاہیے. تو وہ جبرائیل جو آئے تھے وہ ایک انسانی صورت میں آئے تھے. کئی دفعہ آپ دھیے قلبی کی صورت میں آتے تھے اور کبھی کبھی جو ہے کہ وہ آپ کے کان میں آواز آتی تھی. تو آج سبق یہیں ختم کرتے ہیں.